بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج دعا سیریز کا انٹروڈکشن ہے، فرسٹ لیکچر ہے، اور اس سیریز سے جو بھی آپ سیکھیں گے آپ نے اس کو اپنی لائف میں اپلائی بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سیریز میں ہم دیکھیں گے کہ دعا کیا ہے، کس طرح سے مانگی جائے، کن اوقات میں مانگی جائے، قبولیت کی شرائط کیا ہیں، کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ انشاءاللہ دعا سے ریلیٹڈ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، اس دنیا میں جب ہمارا کسی بندے سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے یا کوئی بھی بڑے عہدے پر ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے سارے کام اس کے تھرو نکل آئیں گے، یعنی ہمیں سپورٹ کریں گے۔ اٹس مین کہ ہم ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو کمزور کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان آپ کی مدد کرتے ہیں اور کام کرنے پہ قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ تو کوئی انسان اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی وہ آپ کا کوئی کام کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور ویسے بھی لوگ اس دنیا میں کب کسی کے کام آتے ہیں؟ جب ان کو خود بھی فائدہ ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جیسے آپ کو کسی بادشاہ سے بات کرنی ہے تو انہوں نے بھی باہر گارڈز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دربان ہوتے ہیں نا، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ وہ جا کے بات کریں، یعنی ڈائریکٹ آپ بادشاہ سے بات نہیں کر سکتے، وہ پہلے پرمیشن لے کے آتے ہیں، پھر آپ ان کے تھرو بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جتنا آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اتنا ہی آپ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ تو دعا سیریز کے بعد آپ کا ایک ایسی ہستی کے ساتھ کنیکشن ہونے والا ہے کہ جس کے قبضے میں یہ سارے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، وہ کائنات جس میں یہ سب بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان سب کی لگام اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایسی ذات کہ جب وہ کسی کو عطا کر دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، یعنی ساری دنیا کی پارٹس مل جائیں، روکنا چاہیں کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کو اللہ عطا کرتے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ روک دے اس سے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کسی انسان سے، تو کوئی دنیا کی طاقت اس سے وہ چیز عطا نہیں کر سکتی۔ ہماری جان، مال، عزت، ہماری سانسیں، ہر چیز کا کنٹرولر اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس ٹائم کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تو بہت رحیم ہے۔ تو اس سیریز کے اینڈ پہ جب آپ کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی بلکہ بدلنے والی ہے۔ آپ تو اتنے نڈر ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے سفارش لے کے جانی ہے تو صرف اللہ کے پاس لے کے جانی ہے، بندوں کے پاس نہیں لے کے جانی، اور وہ کام جو بندے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے وہ آپ کے لیے بے حد آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر آپ کہیں گے نتھنگ از امپاسبل، کیونکہ آپ کا کنیکشن اس رب کے ساتھ ہو جائے گا جس کے پاس ساری پاورز ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا رب ہے۔ جب آپ کا اس عظیم رب کے ساتھ کنیکشن ہو جائے گا تو آپ بہت پرسکون ہو جائیں گے، آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کسی سے اجازت نہیں مانگنی پڑے گی اللہ تک جانے کے لیے۔ اللہ کی لائن تو آن لائن ہے ہر وقت، جب مرضی ہاتھ اٹھائیں اللہ سے مانگیں، کیونکہ جب آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا اور توکل آپ کا سٹرونگ ہو جائے گا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں اکثر گھروں کے باہر سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا حفاظت کے لیے، تو آپ بڑے سکون سے رات کو سو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ باہر کوئی ہے پروٹیکشن کرنے والا۔ تو ایسے ہی جب آپ پر مشکل ترین حالات بھی آ جائیں گے نا، آپ تب بھی یہی کہیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم نے دعا کا مطلب سیکھنا ہے کہ دعا اصل میں کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، کس طرح سے مانگی جائے، تو ان سب کے لیے آپ نے یہ پوری سیریز بڑے دھیان سے سننی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور لوگوں پہ آپ نے ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دینا ہے کہ فلاں بندہ میری مدد کرے گا، اس کے تھرو میں یہ کام کرواؤں گی، بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا ڈائریکٹ رابطہ کریں۔ آپ پر مشکل سے مشکل حالات بھی آ جائیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ سارے معاملات کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہوں گے جو دوسروں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، جیسے زمینوں میں یا دوسرے معاملات میں بھی ایسے ہوتے ہیں نا، ہم گھر بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں پتہ نہیں کون سا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ تو آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اپنی ساری باتیں، ساری خواہشات، کسی نے ظلم کیا، کسی نے زیادتی کی، وہ سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور جب دعا مانگیں تو ڈاؤٹ نہ رکھیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی،
یقین کے ساتھ مانگا کریں۔ اسی طرح سے بچے اکثر ایگزامس میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، اکثر لڑکیاں ابھی بھی مجھے میسیجز کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہی ہمارے پیپرز ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، دعا کر دیں، بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اپنے رب پہ توکل کریں، ٹھیک ہے۔ اب میرا ان آڈیوز کا مقصد کیا ہے؟ میں نے ہمیشہ اس دنیا میں تو نہیں رہنا نا، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنے رب سے ملوا دوں، آپ کو وہ راستہ دکھا دوں جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے، آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤں۔ تو جب بھی زندگی میں آپ کو پرابلم ہو، صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، بندوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا کریں۔ اور یہی میرا مقصد ہے کہ ہم سب کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اس کی محبت حاصل ہو، اور ہم سب اس کی جنتوں میں داخل ہوں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس کی جنت میں داخل ہوں۔ اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ایک دن، کیونکہ ہم تو جنت کے ساتھی ہیں نا الحمدللہ۔ میں جب بہت چھوٹی تھی تو میں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے دین کے لیے چن لے، یعنی بچپن سے مجھے یہ شوق تھا۔ اور جب میں دین کی طرف آنے لگی تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ضائع ہونے سے بچا لے، مجھے دین کا کام میرے سے لے لیں، اور اللہ نے میری دعا سن لی الحمدللہ، آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ یہ بات میں نے آپ کو صرف اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو یقین آئے کہ اللہ دعا سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ وہ دعائیں جو میں نے کچھ عرصہ پہلے مانگی تھی، یا اللہ مجھے چن لے اپنے دین کے لیے، مجھ سے دین کا کام لے لیں، مجھے ضائع ہونے سے بچا لیں، اور دیکھیں اس کا رزلٹ آج آپ کے سامنے ہے۔ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ سے دعا مانگے گا وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو پازیٹیو ہو کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اللہ ضرور سنے گا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بغیر مانگے مل جاتی ہیں، جیسے ہماری سانسیں ہیں تو وہ ہمیں مانگے بغیر مل رہی ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، یعنی یہ چیزیں ہیں جو ہمیں مانگے بغیر مل رہی ہیں نا۔ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں مانگنے سے ملتی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز ہدایت بھی ہے۔ اللہ سے ہدایت کی دعا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارا انٹروڈکشن تھا۔ نیکسٹ انشاءاللہ دعا سے ریلیٹڈ ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔